نیچے آنے والا تھا, کیونکہ بزرگوں نے صحیح کہا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ آوازیں حق پر بھاگتا ہے, تو میرے پاس آ گیا ہے پتر, میرے کلنچ میں آ گیا ہے تو. اب ابراہیم الحلبی اس نے پیش کیا اور اس میں پڑھایا جی وہ 1460 کی ان کی پیدائش ہے, 1460. پیدا کہاں ہوئے ہیں نیچے آپ دیکھ لیں, حلب کے اندر. حلب میں, حلب کہاں ہے, سیریا کا ایریا ہے, ٹھیک ہے نا جی, الپ سیریا کے ایریا کے قریب. اور وفات بھی ان کی نیچے لکھی ہے, اور وہ کہاں ہوئی ہے, استنبول میں, ٹرکی میں, اوتھمن امپائر کے زمانے میں. تو حلب میں پیدا ہوئے اور اوتھمن امپائر میں یہ ان کی وفات ہوئی ہے. حلب میں پیدا ہوئے اور وفات کہاں ہوئی, اوتھمن امپائر میں. اچھا سوری, ابراہیم الحلبی, ان کو اس نے پیش کیا, کہتا ہے یہ حنفی ہیں یہ آپ کے سامنے. اور پتہ ہے ان کو پیش کرنے کے بعد کتاب کون سی پیش کی الو کے پٹھے نے, لیں جی, حلبی صاحب کی کتاب کون سی پیش کی ہے, ذرا یہ دیکھیے گا. یہ جناب آپ کے سامنے علی بن برہان الدین الحلبی, سر میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں, پڑھا جا رہا ہے سب لوگوں سے, سیرہ الحلبیہ اس کا جز اول ہے, ٹھیک ہو گیا سر, کوئی شک کسی کو بھی؟ ہاں پتر, شک ہی شک, تیرے میں کڈ نہ کڑک, ادھر آ ذرا, شک دا پتر نہ ہوئے تھے. کہتا ہے جی علی بن برہان الدین, ایک طرف تو ابراہیم حلبی پڑھا ہے, تجھے تھوڑی سی توفیق ہوتی کیونکہ تو ہے گندی مکھی جو صرف گند ڈھونڈ کے اس کے اوپر بیٹھتی ہے, تھوڑا سا تو تردد کرتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ جو علی بن برہان الدین ہے اس میں کیا فرق ہے, اور ابراہیم الحلبی جن کا لقب ہے برہان الدین, ان کا کیا فرق ہے. ایک ہے علی بن برہان الدین اور ایک ہے ابراہیم برہان الدین جن کا لقب برہان الدین تھا, حلبی, ان دونوں میں فرق ہے. اس نے پیش کیا اپنی طرف سے نکال, کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا کیا. اس نے دیکھا ہوگا سیرت حلبیہ کا موقف اور اس نے کہا ہوگا اس کا نام کیا ہے, یہ گیا ہوگا ویکیپیڈیا کے اوپر, اس نے اس نام کو لکھا, نام لکھا, اس نے دیکھا وہ یہ تو حنفی ہے, وہ یہ تو مفتی فضل ہمدرد کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے. لعنت تیرے تے دور فٹے منہ چولا, تو تحقیق ہی نہیں کی تھی, او جی حنفی نکل آیا. ابھی میں بتاتا ہوں وہ نکلا کون. اب مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کیا نہیں, میرا مقصد اس وقت تجھے ایکسپوز کرنا ہے کہ تینوں آندا جاندہ کھے بھی نہیں پتر, آتا جاتا تمہیں کچھ بھی نہیں, صرف تم بڑھ کے مارتے ہو. یہ تم سامنے آ جاؤ تو تمہیں پتا چل جائے, ابھی میں ثابت کروں گا. اچھا, سیرت حلبیہ پیش کی, اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا سیرت حلبیہ اوریجنلی ہے کس کی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اوریجنل حلبی کون تھا, یہ اس کو دھوکا کیوں لگا ہے. علی بن برہان الدین حلبی, یہ ہے وہ بندہ جس کی یہ کتاب سیرت حلبیہ دکھا رہا تھا. یہ بندہ پتہ ہے کب پیدا ہوا ہے, پتہ ہے 1567 میں, 107 سال کے بعد اس بندے کے پیدا ہوا ہے. وہ پیدا ہوا ہے 1460 میں, 1460 میں, یہ دیکھیں نیچے سکرین کے اوپر. اور کب فوت ہوا ہے, 1540s میں جا کے. اور یہ بندہ کب پیدا ہو رہا ہے, فوت ہونے کے بھی کوئی 10-12 سال بعد, 1567 کے اندر. اچھا ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا نام ہے علی بن برہان الدین الحلبی. اچھا تیسری چیز آپ دیکھیں, یہ پیدائش کی جگہ کہاں ہے, یہ پیدا ہو رہا ہے ایجپٹ کے اندر, اور فوت کہاں ہو رہا ہے, فوت بھی ہو رہا ہے ایجپٹ کے اندر. جبکہ یہ جو جس کو اس نے پیش کیا اسکرین کے اوپر حنفی عالم کو, وہ پیدا ہو رہے ہیں حلب کے اندر سیریا میں, اور فوت ہو رہے ہیں ٹرکی کے اندر. اور جو سیرت حلبیہ کا مصنف ہے وہ پیدا ہو رہا ہے قاہرہ کے اندر ایجپٹ میں, اور فوت بھی وہیں پر ہو رہا ہے, اور پیدا بھی 107 سال بعد, اور وفات کے تقریباً 12-13 سال بعد. یار حد ہی نہیں ہو گئی اس کی جہالت کی, اس کی ضد کی, جھوٹے انسان کی. اب میں اور بھی کھولتا ہوں اسے. اس نے کہا جی وہ حنفی ہیں, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا. یہ ہے سیرت حلبیہ, اوپر نام لکھا ہے علامہ علی بن برہان الدین الحلبی, ٹھیک ہے. اچھا وہ جو برہان الدین ہے نا حلبی, ابراہیم الحلبی برہان الدین, وہ ان کا لقب تھا برہان الدین, یہ ان کے والد کا نام ہے, لقب نہیں ہے. ان کا لقب جو ہے وہ ہے نور الدین. یہ بھی ذرا تسلی سے پڑھ لے تو اس کو پتا چلے. پہلی جلد ہے, اور پہلی جلد کے ہی سیرت حلبیہ کے حالات علامہ حلبی لکھا ہوا ہے. پڑھ ذرا کیا ہے, حنفی ہیں, صفحہ 41 کے اوپر. علامہ حلبی 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کے ایک نہایت جلیل القدر اور صاحب عظمت عالم ہیں. آپ کا اصل نام علی بن ابراہیم بن احمد بن علی بن عمر عرف نور الدین ابن انف نور الدین, عرف ان کا لقب تھا نور الدین, ابن برہان الدین حلبی, قاہری شافعی. قاہری سے مراد کیا ہے, قاہری, قاہرہ سے, مصر کے. شافعی مسلک کے اعتبار سے شافی تھے. ادھر یہ پیش کر رہا ہے حنفی, اور ادھر یہ ہے شافی, کتاب شافی کی پیش کر رہا ہے, اور جو ہے وہ ویکیپیڈیا دکھا رہا ہے حنفی کا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار
اس نے یہ پوائنٹ کیوں پکڑا ہے حنفی اور شافعی؟ میں نے اس لیے یہ پوائنٹ پکڑا ہے کہ اس بندے کو یہ تاریخ کے اوپر بات کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ تحقیق کیا ہوتی ہے. یہ اتنا تحقیقی موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت حمزہ سے 2 سال چھوٹے کیوں ہیں, یا 4 سال کی روایت کیوں ملتی ہے, یا حضرت عبداللہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے تو حمل کیسے ٹھہرا. یہ تاریخی واقعہ ہے, نہ قرآن میں آیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ, نہ حدیث کے اندر آیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. اشارے ملتے ہیں, تاریخ کے اندر مختلف روایتیں ہیں متضاد. جس بندے کو تحقیق کا, تنقید کا, تقابلی مطالعے کا سلیقہ ہی نہ ہو, اس کو یہ تک ہی نہ پتا ہو کہ وہ کس عالم دین کو کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے, اور اس کو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے اس کا پتا نہ ہو, جس کو علاقوں کا فرق نہ پتا ہو. اسی لیے تو الو کے پٹھے مسلم دنیا کے اندر تحقیق کی بنیاد پڑی تھی. علم الرجال, علم اسماء الرجال کا علم, علم جرح و تعدیل کا علم, علم الاسناد کا علم. اسی لیے تو مسلمان جو ہے تحقیق کے میدان میں تم عیسائیوں بدبختوں سے آگے تھے. سب کو نہیں کہہ رہا, ایڈم سیکر کو کہہ رہا ہوں, تم سے آگے تھے. پتہ ہے کیوں آگے تھے؟ کیونکہ تم نے رٹی رٹائی لوگوں کی افواہیں بائبل کے اندر درج کر لیں, جس کے حوالے کچھ میں نے پہلے دیے تھے. کھانا خراب کروا لیا اپنی بائبل کا, اور چلے ہیں مسلم تاریخ کے اوپر بات کرنے کے لیے. پیش کر دی. اب یہ کہے گا جی اردو ہے, تو بیٹا میں اسی سائٹ کے اوپر لے کے جا رہا ہوں. یہ دیکھ ذرا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہی سائٹ تھی نا جس میں یہ دکھا رہا تھا. اچھا نوید افضل صاحب آیا, ان کو لیتے ہیں ذرا, میں اس کو کور کر لوں. یہ جناب آپ کے سامنے علی بن برہان الدین الحلبی, سر میں کچھ جھوٹ یہ بول رہا سائٹ ہوں, دیکھیں ذرا, پڑھا جا رہا ہے سب لوگوں میں سے, آپ دوبارہ دکھاتا سیرہ ہوں. الحلبیہ اس کا جز اول ہے. ٹھیک ہو گیا سر, کوئی شک کسی کو بھی؟ 10 نہ تینوں میں شک دیا پترا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ذرا, یہی سائٹ اس نے دکھائی تھی جی آپ کی اسکرین کے اوپر, یہی تھی نا جی. میں سائٹ اوپن کرنا چاہتا تھا, مگر میں نے اسکرین شاٹ اس لیے لیا ہے کیونکہ پہلے سائٹ اوپن کروں گا, اسکرین شیئر کروں گا, اسکرال کروں گا, نہیں ٹائم کوئی نہیں. میں نے اس کو چھتی میں چھتر لان لگا, ٹائم نہیں لاندا. یہی لنک اس نے اوپن کیا تھا آپ کی اسکرین کے اوپر, بالکل وہی سافٹ ویئر ہے. سیرت حلبیہ جز اول, سیرت حلبیہ علی بن برہان الدین الحلبی کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, یہی تھا. اب اس نے کرنا کیا چاہیے تھا, اس الو کے پٹھے کو تھوڑی سی اگر محنت کرتا, ابھی بھی اگر دیکھ لے گا تو اس کو پتا چل جائے گا. وہ یہ ہے کہ جو نیچے نام لکھا ہوا ہے نا علی بن برہان الدین الحلبی, اس کو کرتا کلک. ایڈم سیکر اگر تو سن رہا نا, تجھ میں غیرت ہے تو کر لے. اور اگر تو انسان کا پتر ہوا نا, اگر یسوع کی کتی کے ساتھ ساتھ تو انسان کا پتر ہوا, تو تو اپنی سٹریم کے اوپر میرا نام لے کر کہے گا کہ تھینک یو سو مچ, تم نے میرے علم میں اضافہ کیا. اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے کا طریقہ کھوتا. آگے دیکھیں جی, علی بن برہان الدین, اگر اس نام کو کلک کرتا تو کیا نکلتا, آگے یہ پیج آتا. اب آپ دیکھیں علی بن برہان الدین الحلبی, نیچے دیکھیں اس کی پیدائش کیا لکھی ہے, 1567. سیم وہی جو میں آپ کو یہاں دکھا چکا ہوں ویکیپیڈیا والی, 1567. ٹھیک ہے, یہ نکلتی. یعنی یہ وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو پیدا ہوا ہے 1460 میں جو اس نے دکھایا. اوریجنل بندہ یہ تھا. اب اس کے بعد اس نے کیا کرنا چاہیے, لیفٹ سائڈ کے اوپر میں نے ہائی لائٹ کیا موسوعۃ عریق. موسوعۃ عریق, عریق کہتے ہیں ایکسٹریکٹ کو, عرق ایکسٹریکٹ نکالنا کسی اسکالر یا کسی پیج کا. السیرت فی موسوعہ عریق, اس کو کلک کرنا ہے تو نے, ایڈم سیکر اگر تو نے میری بات کو چیک کرنا ہے تو اس کو کلک کرتا تو یہ پیج سامنے آتا, یہ والا جو اب آیا سامنے, یہ پیج آتا. اب پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے, علی بن برہان الدین الحلبی الشافعی. حنفی تو ہے ہی نہیں, ڈیٹ آف برتھ دیکھ لے, سارا لکھا ہوا آگے. اب میں نے سیکنڈ لائن کے اندر جو مڈ میں ہائی لائٹ کیا وہ ہے اصلہ من حلب. حلبی اس لیے تھا کہ ان کے آباء و اجداد وہاں کے تھے, مگر یہ خود ولدہ بمصر, مصر میں پیدا ہوئے, وتوفی بہا, اور وہیں پر وفات ہوئی. نیچے بھی لکھا ہے باکس کے اندر کہ 1567 میں پیدا ہوئے, 1635 میں فوت ہوئے, کل عمر 67-68 سال تھی, 67-68, اور قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی اور پیدائش بھی وہاں ہوئی. جناب اب بتائیں, یہ میں نے ایک پوائنٹ صرف پکڑا ہے, اور میں ملحدوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا را جس بندے کو محقق بنایا ہوا ہے اس الو کے پٹھے کو فرق ہی نہیں پتا یار. تم لوگ سیکھنے چلے اس سے اسلامی تاریخ, زور فٹے متو اڑے تھے. اس بندے کو, جس بندے کو یہ نہ پتا ہو, سنے او ایڈم سیکر تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا, اپنی بائبل پڑھتے صحیح. جس کو بائبل کا نہ پتا ہو آپ اس سے سیکھنے چلے ہیں تاریخ, وہ بھی اسلامی. یار کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, دور فٹے مت تواڈے سارے دے ہوتے ہوئے جڑے جا کے وہ اسلام سکھتے ہیں, ان کا کہہ رہا ہوں. اچھا جی,
آگے چلتے ہیں, آگے کیا بونگی ماری, یہاں تو ہو گئی اس کی ایک تحقیق کا حشر. اب میں نے آپ کو کہا تھا ابھی صرف میں نے اس کا تحقیقی پول کھولنا ہے, پوسٹ مارٹم یا اوریجنل تھیٹر میں اس کا جو لگاؤں گا وہ تو تب لگاؤں گا نا جب یہ میدان میں میرے ساتھ بیٹھے گا پتر میرے نے جو میدان چ بنے گا. اب اس نے ایک بلنڈر مارا, مفتی فضل ہمدرد صاحب نے آدھے ایک گھنٹے کا اس کا جواب دیا جو کہ ان کی اپنی تحقیق اور اپنے مطابق تھا, مگر میں نے چونکہ اس کو فوکس کیا ہوا ہے, اس کو میں نے رگڑنا ہے. ان کا جواب کیا تھا, ان کی سرچ کیا ہے, ان کے حوالے ان کے پاس ہے, میں نے تجھے نہیں چھوڑنا ایڈم سیکر. اس نے اس میں کہا, جناب مفتی ہمدرد صاحب نے اس کو پکڑا کہ اس نے جو ہے نا مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے 4877 4877, اس نے نا مفتی فضل ہمدرد نے کہا کہ اس نے ایڈم سیکر نے اس روایت سے 2 سے 4 سال کے فرق کا استدلال کیا ہے. اس نے جواب الجواب کی 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر کہا نہیں نہیں مفتی صاحب نے جھوٹ بولا ہے, میری ویڈیو پوری جو ہے نا نہیں چلائی, کاٹ دی ہے, میں اس سے 2-4 سال کا فرق نہیں بلکہ میں اس سے ایک ہی مجلس کے اندر نکاح کی بات کر رہا تھا, یعنی حضرت عبداللہ کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, اور ان کے دادا عبد المطلب کا ایک ہی مجلس میں نکاح کا استدلال کر رہا تھا. یہ تو دوسری ویڈیو میں کر رہا تھا, کھوتے کے کھر. پہلی 6 گھنٹے کی جو تو نے کھچ ماری ہے, رائتا پھیلایا ہے, اس کے اندر نہیں تو کر رہا تھا. میں تجھے دکھاتا ہوں پوری ویڈیو, تیرا پول بھی کھولتا ہوں, سن ذرا پوری ویڈیو مستدرک حاکم کی روایت کے والے سے. اور پھر وہ 4 سال والی بات کر رہے ہیں. بھائی 4 سال والی بات یہاں سے نہیں کر رہا, یہاں سے میں پروف کر رہا ہوں کہ ان کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. عبد المناف کی نسبت سے ہاشمی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 یا 2 برس بڑے تھے. یہ دیکھیں مستر الحاکم رقم 4877, یہاں سے انہوں نے لی ہوئی ہے, اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ 2 یا 4 سال بڑے تھے. دوبارہ سناتا ہوں. عرفان صاحب آپ آئے تھے, اب آپ آ سکتے ہیں, میں آپ کو لے لوں گا. اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ دوبارہ آ جائیں, اب آپ آ سکتے ہیں سٹیج کے اوپر. دوبارہ یہ ویڈیو سنی ہے آپ نے, آپ کو پتا چلے گا کہ پرانی ویڈیو میں یہ کیا کہہ رہا ہے. پرانی ویڈیو جو اس کی 6 گھنٹے والی ہے اس میں کہہ رہا ہے اس روایت سے پتا چلتا ہے, بعد والی جو میں نے چلائی ہے نا اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے, کیونکہ پہلے والی میں یہ ڈنڈی مار رہا ہے کہ میں نے تو یہ استدلال ہی نہیں کیا تھا اپنی 6 گھنٹے کی ویڈیو میں کہ مستدرک حاکم کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ 2-4 سال کی عمر تھی. ایک مجلس کے نکاح کی بات اس روایت کے اندر ہاں ہو رہی ہے, مگر اس نے یہ استدلال پہلے پروگرام کے اندر نہیں کیا تھا, جب پکڑا گیا ہے تب اس نے دوسرے کے اندر یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, مگر اس سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی فضل ہمدرد صاحب. اہلاً وسہلاً جناب, میں نے سمجھا تھا آپ نہیں آئیں گے, مصروف ہوں گے. اہلاً وسہلاً مفتی صاحب, ویلکم آن بورڈ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب 1 منٹ, آپ کے شایان شان مجھے تھوڑا سا استقبال کر لینے دیجیے گا. 1 منٹ جناب. مفتی صاحب اہلاً عامر وسہلاً. بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے میں نے آپ سے معذرت کی. یہ پروگرام ہمارا جو طے تھا, میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں اور بہت آپ کو معلوم ہے ساری صورتحال آپ کو. تو بس آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے اور ناظرین سے بھی دعاؤں کی, سب محبت کرنے والوں سے. لیکن میں نے کہا کہ اس کو ایسے جانے نہیں دیا جا سکتا. آپ جس طرح سے جو عظیم کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوئے چلا جاؤں, شاید میرے لیے قبولیت کی یہ بھی ایک سبب بن جائے. آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مفتی صاحب آپ جڑے رہیے گا. آپ مفتی صاحب اویلیبل ہیں نا ہمارے پاس؟ بس میں آپ کہیے, میں بس یہاں سے کچھ ضروری آپ کو پتہ ہے کسی بھی وقت کام پڑ سکتا ہے. بہرحال ابھی فی الحال آپ کے ساتھ ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ ابھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ ارادہ لے کے آئے ہیں, کچھ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں, یا تھوڑا سا بیٹھیں گے پھر بات کریں گے؟ یہ میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو جو ہے ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے, جلد از جلد انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری سہولت کرے تو میں جلد اس پہ حاضر ہوں گا. بس اس میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بہت عظیم آپ نے ٹاپک چنا ہے, بہت عظیم آپ کام کر رہے ہیں. میری دعائیں, میری ساری کوششیں عامر بھائی آپ کے ساتھ ہیں. آپ جس چینل کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں, عظیم جہاد کر رہے ہیں اس وقت میں آپ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی محبت کا اور آپ کی اور یہ اور اس کو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا عامر بھائی کہ انہوں نے جو یہ کہی یہ بات مختلف انہوں نے جو سوالات اٹھائے اس پہ پھر ہم نے جواب دیا. 7 گھنٹے کی انہوں نے ایک اسٹریم کی, اس میں اگر آپ مشکل سے پورا جو اس کے خلاصہ نکالیں تو وہ 15 منٹ بنتا ہے.
جس میں اس نے موضوع کے اوپر بات کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے اوپر, اور باقی سارا اس نے انبختوں سے چندہ ہی مانگا ہے, سپر چیٹ مانگا ہے. یعنی ان کی سٹریم اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 منٹ بات ہوتی ہے اور پھر 5 منٹ اور 10 منٹ جو ہے ان کا کیا ہوتا ہے, شکریہ ادا کرتا ہوں, اس نے ڈالر بھیجا, اس نے یہ بھیجا, اس نے مدد کی, اس دی, اس نے مجھے بھینگ دی, اس نے مجھے جو ہے یہ سارا چلتا ہے. تو اتنی لمبی چوڑی سٹریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ ٹو دا پوائنٹ ویڈیو بنائے اور بات کرے. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے ان کا اصل مقصد تو پیسہ کمانا ہے, وہ یہ کر رہے ہیں. میں نے اس کی 6 گھنٹے کی جواب کے اندر صرف 30 منٹ کا ایک کلپ میں نے ریکارڈ کرایا, اور اس میں سارے خلاصے, اور اس میں نہ ہم نے کوئی سپر چیٹ مانگی ہے, نہ کوئی بھیک مانگی ہے, نہ ہم نے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہیں. تو اس پر پھر اس نے کہا کہ کچھ اور زیادہ گمراہ کرتے ہوئے لوگوں کو, جو اس کی عادت ہے یسوع کی کتیا کی, تو اس نے جو کام کیے وہ آپ کے سامنے ہے, اور وہ بھی پھر اس نے 6 گھنٹے چلائی ہے. اس میں اس نے ایک بات کہی, وہ میں یہاں پر آپ سے اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس نے کہا کہ 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں, یہ یروشلم پہنچے. میں نے اسے کہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی خطے کونے میں آپ مجھے بلا لیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بات اسی طرح سے ہوتی ہے, انسان کا علمی وقار پتہ چلتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آمنے سامنے بات. تو دنیا میں مناظرے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. آپ نے ابھی ایک مناظرے کا ذکر کیا, وہ لوگ آمنے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح انجان اور مجہول الحال اور مجہول النسب شخص کے, جس کی نہ شکل پتہ ہو, نہ کوئی اور اس کا کوئی عطا پتہ معلوم ہو کہ سوسائٹی میں اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی پہچان کیا ہے, کرتا کیا ہے, کام کی دھندا کیا ہے اس کا, آپ یعنی ایسے شخص کے ساتھ اگر آپ لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں, یعنی اس کی شکل بھی موجود نہیں ہے, تو اس کو تو کوئی وہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی جو شخصیت ہے, وہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں, یعنی ہمارا تو سب لوگوں کو پتا ہے, ڈیٹا معلوم ہے, ہم کیا کرتے ہیں, سوسائٹی میں جاننے والے لوگ ہیں الحمدللہ ہمیں, اور پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, ہمارا چہرہ لوگوں نے دیکھا ہے, ہمارا کام لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح مذاہب کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں, اور مذاہب کو جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اب ہم جب ایک کام کریں گے ایسے شخص سے کہ جس کا ایک پلانٹڈ شخص ہے, جو ایسے انسانیت کے دشمنی کے پلان کے اوپر ہے, تو ہمارے لیے یہ چیز ہوگی کہ ہم اپنے ویورز کو کیسے مطمئن کریں گے. یعنی ایک شخص اگر فار ایگزامپل اگر یہ یسوع کی کتیا ایک بات کرتا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کا جو ایک یعنی اس سے ہماری ہی جو ایک مقام ہے نا, وہ سوسائٹی میں گرے گا. کس طرح گرے گا, یعنی ایسے شخص سے ہم بات کریں جس کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, وہ کل کو نام بدل کے بھی آ سکتا ہے, کل کا حلیہ اس کا تو حلیہ معلوم نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اس سے کہا کہ بھائی آپ سامنے آؤ, بیٹھو. اگر آپ کو پاکستان میں ڈر لگتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یورپ کہہ سکتے ہیں, دنیا کے دوسرے ملکوں میں کہہ سکتے ہیں, ہم وہاں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا اسرائیل میں بات کروں گا, اور یروشلم کی سیڑھیوں پر آئے مفتی ہمدرد مجھ سے بات کرے. اب یہ اسرائیل کا نام اس نے کیوں لیا, یہ بھی سب دنیا جانتی ہے. تو اگر میں نہیں, عامر بھائی, اگر ہم انشاءاللہ اور بھی علماء ہیں جو اسرائیل کے وہ جا سکتے ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ تیار ہیں بات کرنے کو. میں یہ کہتا ہوں کہ اب یعنی دلائل کے اوپر بات نہیں ہوگی, وہیں پر ہوگی. یہ جائے وہاں پہ یروشلم اور ویڈیو ریکارڈ کرے اور بتائے, اپنی موجودگی وہاں پہ ظاہر کرے, لوکیشن وہاں بتائے کہ بھائی میں یہاں پہ موجود ہوں. یہ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں, ہم بھی وہاں پہ موجود ہوں. ٹھیک. مفتی صاحب, ہمارے ایک بڑے زبردست ضرب المثل موجود ہے, نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. ٹھیک ہے, میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا سامنے, میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے بھی نہ, صرف چینل پہ آ بیٹا, سامنے آ, بس کہانی ختم. زبردست زبردست زبردست. عامر بھائی, اب تو ہم اس کو یہ بھی تیار ہیں, میرا اوپنلی آپ کی ہی اسٹریم کے ذریعے, اسٹریم کے دوارا میرا اس کو چیلنج ہے. تو اپنی منوس شکل نہیں دکھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تو آ عامر بھائی کی چینل کے اوپر آ, میں وہاں پر تیرے ساتھ اس موضوع کے اوپر مناظرہ کروں گا. موضوع کیا ہے, برتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمت ہے تو آپ مرد بن کے آ. بالکل 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 بالکل. بہت شکریہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست, آپ کا پیغام بھی چلا گیا, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ذوالفقار اشرف صاحب ماشاءاللہ, جناب اسلامک اویکننگ کی ٹیم ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک ممبر موجود ہیں. ذوالفقار اشرف صاحب, جناب اہلا وسہلا, پہلی دفعہ شاید آپ آئے ہیں ہمارے پاس. ذوالفقار اشرف بھائی کو میں سلام کہتا ہوں, اور ذوالفقار اشرف بھائی میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. بہت عظیم, بہت اچھا کام کرتے ہیں. بہت مہربانی مفتی صاحب, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. عمر بھائی, مجھے لگتا ہے آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے یار, آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے. کیوں, کیا ہوا ہے؟ نہیں, مجھے دیکھیے, صرف 50 اور 60 کے درمیان بندے دیکھ رہے ہیں. خیر ہے, وہ بندہ دیکھنا چاہیے جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں, باقی خیر ہے.
لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ آپ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ اور دوسرے اتنی محبت سے، اتنی لگن سے، اتنے ٹائم سے آپ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دیکھنے والے بہت کم ہیں۔ وہ میں چھوڑے صرف سر، گلہ شکوہ کروں گا، نہیں کرنا چاہیے مجھے، ذوالفقار بھائی، کرنے دیجیے بھائی۔ چلیں ذوالفقار بھائی آپ گلہ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھیک کے لیے چینل کھلا ہوا نہیں ہے عامر بھائی، آپ کو پتا ہے یہاں، اور نہ ہم کوئی پلانٹڈ کوئی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں کسی نے لانچ کیا ہو کہ آپ دنیا میں نفرت پھیلائیں۔ ہمیں صرف وہی لوگ دیکھیں گے کہ جو سوسائٹی میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ سامنے بری چیزیں تو آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں، لیکن محبت کی باتیں جو ہے نا وہ بہت کم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خیر ہم مایوس نہیں ہیں، اور عامر بھائی جو ہے نا وہ عظیم جہاد کر رہے ہیں اس وقت میں، ویوز چاہے 2 ہو 4 ہو 5 ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے، سپر چیٹ کی یہاں پر کوئی بھیک کے لیے بیٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ بات درست ہے سر، پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے عظیم لوگوں کے لیے ہمیں نیچے سے اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا ان کو۔ سر، ہمارے میں دین کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں ہے یار۔ دیکھیے میں ابھی آپ کو بتا دوں، ابھی کوئی دال چاول والی کوئی لگا دے گا نا اپنی فلم یا ویڈیو، تو اس پہ دیکھیے کتنے بندے آتے ہیں، اور یہ تو آپ لوگ تو حق کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جہاں پہ آپ نے مورچہ لگایا ہوا ہے، آپ تو بالکل بارڈر پہ کھڑے ہیں یار، اور آپ لوگوں کے پیچھے جب بارڈر پہ تک اٹھے ہم نہیں ہوں گے۔ سر، دیکھیں بارڈر پہ پھر اکا دکا فوجی ہوتا ہے، سارے کینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اکا دکا ہی ہوگا تو نا سر بارڈر پہ تو۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس بارڈر پہ ایک دو کے لیے ہم پیچھے ہونا چاہیے۔ آپ کی محبت تو ہے، دعائیں محبت ہیں، اور جو آپ کا ایک درد ہے، اس درد کی قدر اپنی جگہ پہ ضرور موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ درد اور یہ محبت اپنی جگہ پہ ہے، مگر حقیقت پتہ ہے کیا ہے اپنا ذوالفقار بھائی؟ آپ سے آف دی ریکارڈ بھی میری آپ کو یاد ہے بات ہو رہی تھی، تو میں نے آپ کو ایک نقطے میں ایک بات کہی تھی۔ دیکھیں ہمارا جو مطمع نظر چاہت ہے کہ جو بڑے لوگ تعداد میں کفر کی طرف یا جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں ان کو حقیقت سننی چاہیے۔ دیکھیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ میں ملحدوں کو کیوں مخاطب کر کے یا کیوں ان کو کہہ کے اوپن ڈیبیٹ کا چیلنج کہہ کے اس لیے کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے ان کو سننا ہے اسلام کے بارے میں، ہمیں بھی تو سنو جو ہم کہتے ہیں۔ کتنے تم ناانصاف اور کتنے تم ڈبل سٹینڈرڈز اور ہپوکریٹ ہو کہ آپ اسلام کے خلاف تو بات سننے کے، میں ملحدوں کو کہتا ہوں کہ تم ادھر چلے جاتے ہو، مگر اسی عیسائی یسوع کی کتی سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے جو ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں، حوالے نکال کے، حوالے ہمارے ذمے، سوال تم کرو، اس سے جا کے جاؤ بھیجو۔ بالکل ہمارے ساتھ بھی تو کھڑے ہو نا، عیسائیوں کی گود میں چلتے ہو، بالکل آؤ۔ نہیں، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں انہی کو ایڈریس کر رہا تھا کہ یار آپ ایسے جو کام کر رہے ہیں عامر بھائی، ماشاءاللہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے جب آپ کو سنتا ہوں نا، تو دل ایسے گارڈن ہو جاتا ہے، یقین کریں۔ تو مفتی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں کہ جو بھی ادھر کام کر رہے ہیں ہمیں سب مل جل کے ان ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور تاکہ یہ مزید کام جو ہے نا یہ دیکھیں الحمدللہ زیادہ سے زیادہ آگے جا سکے۔ نیچے کمنٹ دیکھیں، یہ کمنٹ بھی تو ہے نا جو ہماری تھکاوٹ اتارتا ہے۔ بھائی جان دل چھوٹا نہ کریں، میرے پاس رات کے 2:30 بج رہے ہیں لیکن میں جاگ رہا ہوں، سن رہا ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیے یہ تڑپ ہے نا سر، یہ تڑپ ہے نا۔ دیکھیے رات کے 2:30 بج گئے ہیں لیکن یہ بندہ آپ کو سنا۔ میں کہتا ہوں جب تک یہ تڑپ نہ ہوگی نا تو یہ جو کام ہے نا مزید آگے اچھا اسی طرح چلے گا جب ایسے تڑپ والے لوگ ہوں گے۔ تو میں تو ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے چلا گیا تھا، تو آپ کنٹینیو کریں عامر بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب